السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان نے ایک لمبے عرصے تک غیروں سے جو قرضے لینے کی پالیسی اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے آج پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے، اور رہی صحیح کسر 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ اور امریکہ نے پوری کر دی ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہوا ہے بلکہ پاکستان کو کئی سو ارب ڈالر کا نقصان بھی ہوا ہے، اور یہ بات ریکارڈ پر ہے۔ نئی حکومت جب عمران خان کی آئی اس وقت پاکستان کے معیشت جو تھی وہ بہت ہی کمزور تھی، اور قرضوں کے تلے جکڑا ہوا پاکستان، اس کے لیے سود کی ادائیگی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ اس لیے IMF یا باقی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے بھی مدد لینے کی کوشش کی گئی، لیکن اس دوران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، جن کے ساتھ اس وقت پاکستان کے بہت اچھے تعلقات تھے، ان سے بھی درخواست کی گئی۔ سعودی عرب اور UAE کے ساتھ علیحدہ ڈیل ہوئی۔ سعودی عرب نے $3 ارب قریب ہمیں ادھار پہ تیل دینے کا ایک معاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ ہمیں 3.2% سود پر $3 ارب کے اپنے جو ان کے پیسے تھے وہ ہماری اسٹیٹ بینک میں یا ہمارے فارغ ریزرو میں بطور امانت رکھ لیے، ہم جنہیں استعمال نہیں کر سکتے لیکن وہ ہمارے فارن ریزروز کو بڑھانے کا کام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح UAE نے بھی ہمیں $3 ارب دیے جو ان کے امانت ہمارے پر پڑے ہوئے، لیکن وہ سود پر ہے پاکستان کے پاس۔ اب پچھلے 3-4 مہینے سے پاکستان اور سعودی عرب اور UAE کے درمیان حالات بڑے کشیدہ ہیں، اور دن بہ دن یہ صورتحال مزید گھنبیر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے دراصل اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، اور حال ہی میں اب بھارت بھی اس کا ایک تکون کا ایک حصہ بن گیا۔ اس کے چیف آف آرمی اسٹاف یہ دونوں ممالک کا ایک بڑا تفصیلی دورہ کر کے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف کو، جس کی جو گردن پر ہزاروں بھارتی مسلمانوں کی شہادت کا خون ہے، اسے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے سعودی عرب میں۔ اب سعودی عرب نے پہلے ہم سے $1 ارب مانگے ہیں، ہم نے مشکل سے بہت جو ہے وہ چین سے لے کر ان کو واپس کیے ہیں۔ اب جنوری میں جو اس کا ایک اور جو $1 ارب ہے وہ ہمیں واپس کرنا ہے، اس کے لیے بھی چین کی منت سماعت کی جا رہی ہے یا ان سے معاہدہ سمجھوتہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے فارن ریزرو بہت کم ہیں، اور ہمیں جو اپنی ہوتی ہیں جو ادائیگیوں کا جو توازن ہوتا ہے، بیلنس آف پیمنٹ جسے کہتے ہیں، اسے بھی قائم رکھنا ہوتا ہے کہ ہم فارن ریزروز کو ایک خاص حد سے نیچے اگر جانے دیں گے تو پھر ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت ایشوز پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ڈالر ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور پھر مہنگائی ہو جاتی ہے، اور لوگ دھڑ دھڑ ڈالر خریدتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے نا معاشی حالات، معیشت بہت برے اثرات جو ہے نا مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہ ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا تو اسی دوران جو ہے UAE نے پہلے پاکستانی ورکرز کے خلاف پابندی لگائی ہے، آفیشیل نہیں لگائی، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو بین کر دیا ہے، بس جو بھی پاکستانی ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے اس کا ویزا جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ان آفیشیل انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے پاکستان پہ، پاکستانیوں پہ، کہ وہ UAE نہیں آ سکتے۔ حالانکہ ماضی میں بہت سارے پاکستانی UAE میں جا کے جو ہے جائیدادیں بھی خریدتے رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی مہارتوں کے ذریعے UAE کی تعمیر میں بھی بڑا حصہ لیتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ UAE کی جو ایئر فورس ہے وہ پاکستانیوں نے ہی بنائی ہے، اس کے پہلے 3-4 جو چیف آف ایئر اسٹاف تھے وہ پاکستانی ہی تھے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ موسم جو احسان فراموشی کا جو سلسلہ ہے وہ چل پڑا ہے۔ اب ہمارے فارن منسٹر کل UAE گئے ہیں، 2 ایشوز وہاں ڈسکس ہونے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی پاکستان نے ان سے کہنا ہے کہ بھی اگر آپ نے پاکستانی ورکر کو بین کیا ہے تو آپ اس کا آفیشلی اناؤنس کریں، ہمیں پتہ چلے کہ بھی آپ نے بین کر دیا ہے۔ آپ کورونا کی آڑ لے کر جو ہے نا ویزے نہیں لگا رہے، تو یہ جو کورونا کا مسئلہ ہے تو پاکستان کے مقابلے میں وہ بھارت کے ساتھ تو زیادہ کورونا کا ایشو ہے، وہاں تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں روزانہ کورونا کے پازیٹیو بھی آ رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں، اس کے مقابلے پاکستان میں تو کورونا نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن بھارتیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، صرف پاکستانی پہ یہ پابندی ہے۔ ایک تو یہ بات کریں گے، دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اب UAE نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان سے اپنے $3 ارب مانگنے جا رہا ہے، اور ظاہر پاکستان کی اتنی استطاعت کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو $3 ارب واپس کر سکے، تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے پاکستان کو کہ وہی لوگ جن کو ہم اپنی خدمات سروسز فراہم کرتے رہے ہیں ماضی میں، اب اگر ہم نے ان کی یہ بات نہیں مانی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یا آپ ترکی سے دور ہو جائیں، یا پھر آپ بھارت کی شرائط پر اس کے ساتھ صلح سمجھوتہ کر لیں، یا امریکہ کی ہر بات مانتے ہوئے آپ چین سے دور ہو جائیں، تو
ہر ملک کے اپنے قومی مفادات ہوتے ہیں، اپنی قومی ترجیحات ہوتی ہیں. پاکستان کے اپنے قومی مفاد اور یہاں کی اپنے علیحدہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان نے کس طرح جینا ہے اور کس طرح آگے بڑھنا ہے اور کس طرح ہم نے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. اور پاکستان نے اگر آزاد پالیسی اختیار کی ہے زندگی میں پہلی دفعہ 70 سال کے دوران کہ امریکہ یا سعودی عرب کو نہ کرنے کی، نو کہنے کی اگر جرت پیدا کر لی ہے، اور یہ حتمی بات ہے کیونکہ اس میں سویلین اور ملٹری دونوں قسم کی عادتیں ہیں، بلکہ پوری قوم کا بھی یہ موڈ بن گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے قرضوں کے آڑ لے کر ہمیں مزید جو ہے رسوا اور خوار کریں. لیکن بہرحال یہ بھی پاکستانی قوم کی سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا اتنی پاؤں پھیلانے جتنی ہمارے پاس چادر ہو. اگر ہم اللہ تعالی نہ کرتے اور ہماری جو قیادتیں ہیں وہ کرپشن نہ کرتی ہیں اور ملک سے باہر پیسہ نہ لے جاتے ہیں، یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ دبئی میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی کرتے ہیں اور یہاں سے لوٹ مار کا پیسہ ادھر لے کے جاتے ہیں. اور ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ جو ہے نیب ہے، وہ صرف یہ ہے کہ پھرتیاں تو ہیں، آنیاں جانیاں تو ہیں، لیکن پیسہ تو کبھی کسی سے بھی وصول نہیں ہوا. تو بہرحال پاکستانی قوم کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے، غیرہ سے رہنا چاہیے، کفایت شرعی سے رہنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی سے آپ ادھار لینے کا سلسلہ یہ تو دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ ہم کس طرح کب تک ان کی خواہشات پر آنکھیں بند کر کے عمل کر سکتے ہیں. اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عربوں کے رومانس میں کھوئے رہنے یا ماضی کو پیٹنے کی بجائے یا اس وقت جو ہے ہر وقت افسوس کرنے کے یار ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، ان باتوں کو چھوڑیں، آگے کی طرف دیکھیں، مستقبل پہ نگاہ رکھیں، اور جو ان کے قرضے ہیں وہ جیسے تیسے کر کے بہرحال ہم نے واپس کرنے ہیں، وہ پاکستان نہیں واپس کرنا ہے. اور اس کا طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ہم کفایت شرعی کو اپنائیں، اور جو ہمیں خارجہ محاذ پر جو دباؤ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں داخلی سطح پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت، رضامندی اور حسن اخلاق سے، خوش اسلوبی سے داخلی معاملات کو بھی نپٹانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، دوستوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.